الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آج ہم آپ کے سامنے اہل بیت اطہار کو جب لا نور سو کی حدیث کا علم تھا تو پھر اس کے باوجود انہوں نے باغ فدق کا مطالبہ کیوں کیا، اس حوالے سے ایک تعارض کی تطبیق قائم کریں گے۔ چنانچہ حضرت مالک بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث پاک مروی ہے، اور یہ حدیث پاک صحیح مسلم میں مذکور ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عباس اور حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہما کو یہ قسم دلا کر پوچھا کہ کیا وہ حدیث پاک جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمائی کہ جس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم یعنی انبیاء اپنے بعد کسی کو وارث بنا کر نہیں چھوڑتے، تو کیا اس حدیث کا آپ کو علم نہیں تھا؟ تو ان دونوں ہستیوں نے جواب دیا کہ ہاں، یعنی ہمیں اس حدیث کا علم ہے۔ اب اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ اہل بیت اطہار کو لا نور سو کی حدیث کا علم موجود تھا، جبکہ اس کے برعکس دوسری متعدد احادیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس مال وراثت یعنی کہ باغ فدق کا مطالبہ لے کر گئیں۔ اسی طرح حضرت علی المرتضی شیر خدا اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت میں باغ فدق کا مطالبہ کیا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ جب پہلی حدیث سے معلوم ہوا کہ اہل بیت اطہار کو جب لا نور سو کی حدیث کا علم تھا کہ حضور یہ بات کر کے گئے کہ انبیاء اپنے بعد کسی کو وارث نہیں بناتے، تو پھر اس کے باوجود اہل بیت اطہار نے باغ فدق کا مطالبہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما سے کیوں کیا؟ دونوں احادیث کے درمیان بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے۔ اب اس تعارض کے درمیان تطبیق اس طرح قائم ہوگی کہ یاد رکھیں، صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے درمیان لا نور سو کی حدیث کے درمیان عموم اور خصوص کا اختلاف تھا۔ مطلب یہ کہ اہل بیت اطہار کا یہ موقف تھا کہ لا نور سو کی حدیث یہ عموم پر محمول نہیں بلکہ خصوص پر محمول ہے۔ مطلب یہ کہ جو حضور نے فرمایا کہ ہم انبیاء اپنے وصال کے بعد کسی کو وارث نہیں بناتے، تو اس میں عموم کی نفی نہیں ہے بلکہ خصوص کی نفی ہے۔ مطلب یہ کہ بعض چیزوں کا انبیاء وارث نہیں بناتے لیکن بعض کا بناتے ہیں، جبکہ اس کے برعکس صحابہ کرام کا اس حدیث کے بارے میں یہ موقف تھا کہ یہ حدیث اپنے عموم پر محمول ہے۔ مطلب یہ کہ حضور کا یہ ارشاد کہ انبیاء اپنے وصال کے بعد کسی کو وارث نہیں بناتے، یہ عموم کو شامل ہے کہ جو مال بھی انبیاء چھوڑ کر جاتے ہیں وہ کل مال اس کا کسی کو وارث نہیں بناتے بلکہ وہ سارا مال صدقہ ہوتا ہے۔ تو لہذا ان دونوں ہستیوں کے درمیان عموم اور خصوص کے درمیان اختلاف تھا کہ اہل بیت اس حدیث کو خصوص پر محمول کرتے تھے جبکہ صحابہ کرام اس حدیث کو عموم پر معمول کرتے تھے۔ تو لہٰذا حضرت علی المرتضی شیر خدا یا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے جو بعد میں فاروق اعظم سے مطالبہ کیا کہ باغ فدق وراثت کے طور پر ان کو دیا جائے، یا حضرت فاطمہ نے حضرت ابو بکر صدیق سے باغ فدق کا مطالبہ کیا، تو اسی موقف کی بنیاد پر کیا کہ ان کے نزدیک انبیاء کی بعض وراثت صدقہ ہوتی ہے، کل وراثت صدقہ نہیں ہوتی۔ تو لہذا باغ فدق جو ہے یہ صدقہ میں شامل نہیں ہوگا، یہ وراثت میں شامل ہوگا، اس لیے انہوں نے اس کا مطالبہ کیا۔ تو لہذا اگر اس عموم اور خصوص کے درمیان جو صحابہ اور اہل بیت کے درمیان جو اختلاف پیدا ہوا تھا، اگر اس کو تسلیم کر لیا جائے تو دونوں احادیث کے درمیان تعارض بھی ختم ہو جائے گا اور اس حل کے بعد اختلاف بھی ختم ہو جائے گا۔